جب جب زمین پر طاغوتی قوتیں سرکشی کرتی ہیں، تب تب قدرت ایک ایسا مرد مجاہد پیدا کر دیتی ہے جو طاغوت سے ٹکراتا ہے اور ان کو نیست و نابود کر کے انسانیت کو بچا لیتا ہے۔ شرلی بھی ایک ایسا ہی تصوراتی کردار ہے جو ہم میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے، کیونکہ شرلی ہر دور کی ضرورت ہے۔ دیکھو، خدا کے لیے ایسا مت کہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا اور تم میرے اعتبار کا یہ صلہ دے رہے ہو مجھے۔ تم تو کہتے تھے تم میری جان ہو، پلیز میں تمہاری منت کرتی ہوں، مت ڈالو مجھے اتنے بڑے امتحان میں، خدا کی۔ میں نے جو کہا بس مجھے اس کا جواب چاہیے، جلدی۔ ریلیکس۔ اچھا بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ دیکھو تم مجھے اپنا بڑا ہی سمجھو، خدا کی قسم میں نے تمہیں پریشان دیکھا اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں میں۔ پلیز ٹرسٹ می، مجھ پہ یقین مت کرو، اللہ پہ یقین کرو۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ جس بندے کو آپ نے ابھی میرے ساتھ دیکھا، یہ لڑکا میرے ساتھ فیس بک پہ 1 سال سے ایڈ ہے۔ کبھی کبھی چیٹ ہوتی تھی، پھر زیادہ ہونے لگی، پھر دوستی ہو گئی۔ ہر وقت یہ کہتا تھا تم میری جان ہو۔ اس نے بے حد اصرار کیا کہ صرف ایک بار مجھ سے ملو، صرف تمہیں دیکھنا ہے۔ میں اس کو ملنے اسی ریسٹورنٹ چلی آئی۔
باتوں باتوں اپنی فیملی کی فوٹوز دکھانے کے بہانے وہ میرے نزدیک کھڑا ہو گیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوسرے ٹیبل پہ جہاں آپ بیٹھے تھے اس کمینے کا ایک دوست ہماری فوٹوز بنا رہا ہے. اور وہ بھی اس اینگل سے کہ ہم بہت قریب لگ رہے ہیں. پھر اس نے مجھے وہ فوٹو سینڈ کیے اور ساتھ کہا اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میری فیملی کو یہ فوٹوز بھیج دے گا. اور پھر میں نے اپنے گھر والوں اور خاندان کی عزت کو بچانے کے لیے اس کی بات مان لی اور پھنس گئی. میں نے تو سمجھا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور شادی کرے گا. وہ بس ہر وقت یہی کہتا تھا کہ تم میری جان ہو, میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, میں شادی کروں گا. لیکن ابھی پتہ چلا اس کے اور اس کے دوستوں کا یہی کام ہے, فیس بک پہ مجھ جیسی بیوقوف لڑکیوں کو پھنسانا, ان کو بلیک میل کرنا, ان کی زندگیاں تباہ کرنا اور ان سے پیسے نکلوانا. انہوں نے تم سے بھی پیسے کی ڈیمانڈ کی تھی؟ ہاں, ابھی تک یہ کمینہ مجھ سے 4 لاکھ روپے لے چکا ہے اور ابھی مجھے اور بھی تباہ کرنا چاہتا ہے. اب اور کیا چاہتا ہے وہ تم سے؟ وہ بے غیرت مجھے کہتا ہے اب میرے دوستوں سے بھی دوستی کرو ورنہ تمہاری فوٹو اور جو ویڈیوز ہے وہ وائرل کر دوں گا. جو غلطی مجھ سے ہوگی بس اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتی, میں مر جاؤں گی لیکن اس کمینے کی بات نہیں مانوں گی. تنگ آ چکی ہوں میں زندگی سے, کبھی فوٹو کی دھمکی تو کبھی ویڈیو کی دھمکی. ہر وقت کے ڈر نے مجھے تباہ کر دیا, نہ میں آگے جا سکتی ہوں نہ میں پیچھے جا سکتی ہوں. اگر تم میری مدد کرنا چاہتے تو زہر لا دو مجھے تاکہ میں کھا کے مر جاؤں پلیز. میں ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان مردوں کے معاشرے میں ایک عورت کیا کر لے گی؟ ہر کوئی میرے کردار کو ہی گندا کہے گا. خدا کے لیے پلیز. اگر تم ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتی تو کیا کرتی؟ جتنی اذیت اس نے مجھے دی ہے دل چاہتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, چلا دوں بغیرتوں کو, خون پی جاؤں ان کا. اس نے تمہیں کب ملنے کا کہا ہے؟ کل. تم ایسا کرو جا کر ان سے ملو. کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تمہیں ایسی لگتی ہوں یہ تم لوگ میری مدد کر رہے ہو. نہیں چاہیے مجھے تم لوگوں کی مدد. خاموش, بس خاموش, پاگل مت بنو اور میری بات غور سے سنو. دیکھو, جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے نا بس اس پہ دھیان رکھو اور تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی. اگر تم اس عذاب سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی ہو نا تو تمہیں بس تھوڑی سی ہمت, اور تم کر سکتی ہو. تم اپنا کام کرو, باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے؟ ریلیکس پلیز, ریلیکس. سلیم, اور لڑکی آئے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں آئے گی؟ اور اگر نہ آئی تو اس کے ساتھ بھی وہی کروں گا جو نسرین کے ساتھ کیا تھا.
तुम्हारा मतलब मुंह पे तेजाब? बिल्कुल सही समझे। सलीमा, वो लड़की है। बुलाओ उसको। अच्छा जी। माशाल्लाह, आज तो बिल्कुल खूबसूरत लग रही हो। अरे मत डरो, ये दोस्त है मेरे। आज से तुम्हारे दोस्त भी हो गए। ये बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। सलीमा, खाने का ऑर्डर आया है। ये आपका ऑर्डर है सर। सलीमा, ये तुमने बोला है? ना, ये शारजा मैडम का ऑर्डर है। कितने पैसे हो गए भाई? 1000। भाई साहब, ये नोट ठीक नहीं है, दूसरा दीजिए। ये भी ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
کیا کروں تمہارے ساتھ؟ تمہاری ٹانگ پہ گولی ماروں یا پھر یہ ہاتھ کاٹ دوں یا ان آنکھوں میں گولی ماروں یا پھر اس شیطانی دماغ پہ گولی ماروں جس میں یہ شیطانی سوچیں اٹھتی ہیں اور لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے مزید برباد ہونے سے بچا لیا. یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا. آج یہ جو سب کچھ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا. میری وجہ سے کیسے؟ میرا کیا قصور؟ ہے قصور، ہے تمہارا قصور. تم جیسی نوجوان نسل کو کیا ضرورت ہے ان لوگوں سے رشتہ جوڑنے کی جن کو نہ تم جانتے ہو نہ تمہارے ماں باپ جانتے ہیں، نہ ان کے ماں باپ کا پتہ کہ وہ کون ہیں، کس خاندان سے ہیں. یہ دنیا ہے اور دنیا کی ہر گلی گناہ کی گلی ہے. یہاں پہ قدم قدم پر دھوکہ ہے. یہاں انسان تو پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی پرورش شیطان کی گود میں ہوتی ہے، کیونکہ آج کے دور کا ایمان ہے طاقت، دولت، حیوانیت. یہاں انسانیت کی گود میں بھی شیطان پلتے ہیں جن کے دلوں میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ان کا کوئی مذہب ہے. ارے بیوقوف، رشتہ جوڑنا ہے تو ان لوگوں سے رشتہ جوڑو جن کو تم جانتے ہو، تمہارے گھر والے جانتے ہیں، جو خود بھی عزت دار ہیں اور دوسرے کی عزت کی پرواہ بھی رکھتے ہیں. تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں تمہارے ماں باپ کا پورا پورا قصور ہے. ہر نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں موبائل، ماں باپ لاپرواہ. ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کس سے بات کرتی ہے، کس کو فوٹو بھیجتی ہے، کس کو اپنی ویڈیو بھیجتی ہے. صبح سے شام تک یہ نوجوان نسل موبائل میں ڈوبی ہوئی ہے اور نہ جانے کس کس شیطان کے جال میں پھنستی جا رہی ہے. یاد رکھو، اولاد پر اندھا اعتبار اولاد کی زندگی تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا. اور جب کسی کو نصیحت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں تو ایسی ہیں ہی نہیں، ستی ساوتریاں ہیں. اور جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر رونے پیٹنے لگتے ہو تم لوگ. لڑکیوں کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، ان کو اکیلے گھومنا پھرنا نہیں چاہیے، مردوں سے ہنس کر بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کو کوئی بات کرنا مقصود ہو تو ان کے چہرے پہ سیریسنس ہونی چاہیے. خدا کے لیے اے نوجوان نسل، خدا کے لیے ایسا قدم مت اٹھاؤ جس کا آخر انجام تمہارے لیے، تمہارے ماں باپ کے لیے بے عزتی، بدنامی، رسوائی، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ نہیں ہے. یاد رکھنا.
Ah